أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سورہ البقرہ ہم تلاوت کر رہے تھے اور دوسرا پارہ 9واں رکوع ہمارا سبق تھا۔ تجوید میں اسم جلالت اللہم یا اللہ کا بیان کہ اس کو مفخم اور مرکب کب پڑھا جاتا ہے؟ جب اس میں جلالت کا ماقبل یعنی اس سے پہلے زبر یا پیش اس کا ماقبل مفتوح یا مضموم ہو تو اس وقت اللہم یا اللہ کو مفخم پڑھا جاتا ہے۔ اس میں جلالت کا ماقبل یعنی اس سے پہلے والا حرف مقصور ہو یعنی اس کے نیچے زیر ہو تو اسے مرقق یعنی بریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم باب کی تعریف پڑھ چکے تھے، ابواب کی تعداد ثلاثی مجرد کے حوالے سے پڑھ چکے تھے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں کہ کبھی ماضی مفتوح العین کے ساتھ مضارع مکسور العین، ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین، ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین۔ یہ مفتوح اور مکسور کے اعراب اس کے سامنے لگے ہوئے ہیں اور یہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ۔ سفر کی دعا یہ ہم پڑھ چکے تھے، اور اس کے بعد جو تلاوت کا ہمارا پورشن تھا یہ ہم آیت نمبر، یہاں صحیح کلیئر نظر نہیں آ رہا، غالباً آیت نمبر 97 ہے، یہاں تک ہم اس کو تلاوت کر چکے تھے۔ آئیے اس کے بعد کی آیات کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا میں دیکھیے الف خالی از حرکت اور ماقبل مفتوح الف مدہ ہے۔ قَضَيْتُم میں یا ساکن ماقبل مفتوح یا لین ہے، اور تم منا یہ 2 میم ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ادغام مثلین ہے، 2 حروف ایک ہی طرح کے اکٹھے ہوئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا، اور دوسری میم مشدد ہے، یہ 2 حروف کو ملانے والی اس ڈبلیو کی علامت کو جسے آپ شد کہتے ہیں، یہ تبھی آتی ہے جب 2 حروف ایک ساتھ یہاں اکٹھے ہوئے ہوں۔ مناسکہ میں نون زبر اور اس کے بعد الف خالی از حرکت ہے، الف مدہ ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اس میں جلالت سے ما قبل حرف کے اوپر ضمہ ہے، اس لیے اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آبا میں دیکھیے یہ بڑی مد ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ او اشدہ ذکرا، را کے احکام ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے، نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا۔ من یقول نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا موجود ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا، ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں واو، یہ واو ساکن ماقبل مضموم واو مدہ ہے۔ ربنا میں یہ چھوٹی مد ہے، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یہ حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کرتے ہیں۔ فی الدنیا نون ساکن کے بعد یا ہے، یہ اظہار مطلق ہے۔ قرآن مجید میں 4 الفاظ، عربک لٹریچر میں 4 الفاظ ایسے ہیں جہاں نون ساکن کے بعد یا ہے یا واو ہے تو وہاں اس وقت اظہار مطلق ہوتا ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ وَمَا لَهُ میں الف مدہ ہے اور ہو
واو المدیہ الصغیرہ ہے. آخرہ میں دیکھیے الف کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں. ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کرتے ہیں. خلاق قاف قاف کو پڑھا جائے گا مگر اس کی حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا. قطب جدن حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں جب قاف ساکن ہوگا تو اس وقت یہاں قلقلہ واجب ہوگا. آئیے چلتے ہیں اسے اگلی آیت کی طرف. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار یا حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ 6 حروف حلقی تھے کہ جب نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے تھے. من یقولو نون ساکن کے بعد منہم میں دیکھیے یہاں 2 حروف ایک جیسے اکٹھے ہو گئے. منہم میں ایک میم ہے اور من میں دوسری میم ہے تو یہاں ادغام مثلین ہے. 2 حروف ایک جیسے آئے پہلا ساکن دوسرا متحرک تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا. من یقول اور پھر آگے دیکھیے جی حسنتم تا کے اوپر تنوین ہے تا منون ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے ادغام بالغنہ ہوگا. حسنتم آواز کو ناک میں لے جائیں گے. یہاں پھر اسی طرح ادغام بالغنہ ہے. وقنا قاف خصہ ضغط قذ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا. عذاب النار میں نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا. آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہاں بھی اولئکہ میں یہ بڑی مد ہے 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کیجئے. نصیب میں یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے یا مدہ ہوگا. اور بم مما با منون ہے یعنی اس کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے ادغام بالغنہ ہوگا. اور مما میں یہ اصل میں من ما تھا. نون اور میم قریب المخرج 2 حروف اکٹھے ہوئے پہلا ساکن دوسرا متحرک تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا اور نون میم میں شامل ہو گئی اور شامل ہونے کے بعد پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیا. نصیب مما واللہ میں اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے تو اس میں جلالت کو مفخم موٹا پر کر کے پڑھا جائے گا. اور حساب با ساکن ہے یہاں قطب جدن قاف طا با جیم دال قطب جدن حروف قلقلہ میں سے با ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا. ساکن کیسے ہے کہ یہاں آیت اختتام پذیر ہو رہی ہے اور جب آیت ختم ہو رہی ہو تو اس حرف کو ادا کرتے ہیں مگر اس حرف کی حرکت کو ادا نہیں کرتے. یہاں تک قوانین تقریباً میں نے کچھ دوہرا دیے. تو آج چونکہ ہم نے اس رکوع کو بہر صورت ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے باقی آیات میں تلاوت کر دیتا ہوں آپ اس پر قوانین خود اپلائی کیجئے گا. کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ
على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بحمدہ تعالی یہاں ہماری رکوع نمبر 9 کی تلاوت اختتام پذیر ہوئی. یہاں آپ لفظی ترجمہ یاد کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم گرامر کے ساتھ لفظی اور با محاورہ ترجمہ وہ دیکھتے ہیں کہ احکام حج قرآن مجید میں احکام حج اس مقام پر بیان کیے جا رہے تھے. فَإِذَا پس اذا جب جس وقت قضیتم قضا یقضی فی الماضی تا تما تم جمع مذکر حاضر یہ تیسری انگلی کا تیسرا پورا تیسرا حصہ جمع مذکر حاضر قضا قضیتا قضیتما قضیتم تا تما تم جس وقت تم پورا کر چکو مناسکا حج کے مناسک ارکان حج کم اپنے کا کما کم ضمیر جمع مذکر متصل فذکرو جمع مذکر حاضر فعل امر فا پس اذکرو تم یاد کرو اللہ اللہ کو تم اللہ کا ذکر کرو کاف جیسے تشبیہ کے لیے ذکرکم جیسے ذکر کیا کم کا کما کم جمع مذکر حاضر تمہارے آبا اباؤ اجداد کم تمہارے جس طرح تمہارے اباؤ اجداد تمہارے باپ دادا بڑے شوق سے ذکر الہی میں مصروف ہوتے تھے او یا پھر اشدہ زیادہ سخت ذکر ازروع ذکر کے تم اللہ کے ذکر کو اپنے باپ داداؤں کی طرح ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے یا پھر ان سے بھی زیادہ شدت اور محبت الہی میں اللہ کا ذکر بجا لائیے. پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو اور مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو. یہاں اللہ کے ذکر حج کے دوران کی بات ہو رہی تو یہاں تلبیہ مراد ہوگا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ ذکر یہ تلبیہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کی تسبیح ہے اللہ کی بڑائی ہے. تو کہا کہ جیسے تمہارے باپ دادا
مینا کے مقام پر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے کہ جس نے توفیق بخشی اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے وہاں تک پہنچے، اسی طرح تم بھی محبت الہی میں بڑے شوق سے اللہ کی محبت کی شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فَبَسْ من سے الناس لوگوں میں سے، پس جو لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا ہمیں عطا فرما فی میں الدنیا دنیا میں، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما، وما پس نہیں لہو اس کے لیے فی میں الآخرہ آخرت میں من سے خلاق حصہ۔ پھر کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ گویا عبادت الہی کا اجر، عبادت الہی اور ذکر الہی کے بعد اجر کے طور پر فقط دنیا ہی طلب کر لینا، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں تو پھر بھائی دنیا کیسے جئیں؟ تو قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید دنیا و آخرت کی بھلائی کی طلب کی دعوت دے رہا ہے کہ تم جب اللہ کے حضور دستے دعا بلند کرو تو پھر ایسے کہا کرو، واہ اور من سے ہم ان، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من یقولو جو یہ کہتے ہیں عرض کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا تو ہمیں عطا فرما فی دنیا دنیا میں حسنہ بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں حسنہ بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا، اور کے فعل امر یہاں بمانا دعا ہے کہ وہ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں پروردگار عالم ہمیں بچا نہ ہم کو عذاب النار آگ کا، عذاب النار یہ مرکب اضافی ہے، آگ کے عذاب سے بچا۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ عزیز طلبہ، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ قرآنی دعا ہے جس کو جامع ترین دعا کہا جاتا ہے۔ جو شخص یہ ربنا آتنا سے لے کر عذاب النار تک یہ دعا اللہ کے حضور مانگتا ہے تو گویا وہ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اللہ سے طلب کر لیتا ہے۔ اور ہاں جو شخص ان جملوں کو مکمل نہیں ادا کرتا، اور یہ آیت نمبر 200 میں دیکھیے دوسرا حصہ ہے، اس میں صرف دنیا کا تذکرہ ہے، اور حسنہ اور آخرہ اس کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ عبادت کے بعد فقط دنیا طلب کرتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال اپنی رحمت سے ان کو ان کی اس نیکی کا اجر دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، اور چونکہ ان کی طلب نہیں ہوتی آخرت میں تو اس لیے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو اللہ کے حضور، چونکہ اللہ کی ذات اور اس کے خزانے، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، جو خدا ہمیں دنیا میں عطا کر سکتا ہے وہ اس لائق بھی ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں بھی ہمارے اعمال کا اجر عطا کرے۔ تو ایک عقل مند شخص جو اب اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرتا ہے، ایک محبت الہی میں میچور شخص جب اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرتا ہے تو وہ فقط دنیا نہیں مانگتا بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت کی اچھائی اور بھلائی کا سوال بھی کرتا ہے۔ اولئکا وہی لوگ، اولئکا اس میں اشارہ ہے، لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس چیز میں سے کسبو جو انہوں نے کمایا، کسبو جمع مذکر غائب فعل ماضی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے، واللہ اور اللہ سری جلدی الحساب حساب لینے والا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور تم ذکر کرو اللہ کا، فی میں ایام دنوں میں، معدودہ گنتی کے، اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو۔ اب یہاں گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ اب قرآن یہاں تصریح نہیں کر رہا،
سیاق و سباق سے تو ہمیں حج کے ایام معلوم ہوتے ہیں، اگر اس کا جنرلی معنی لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ایام جن میں اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہوتی ہے، جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان میں تو شدت سے اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ اور پھر آگے آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے، فاپس من جو شخص تعجل جو جلدی کرے فی یومین دونوں دنوں میں، پھر جس کسی نے مناس کی واپسی میں دو دنوں میں جلدی کی تو فلا اسم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر اور جس نے وہاں سے تاخیر کی، تاخیر سے واپس پلٹے، فلا اسم علیہ، پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا جس نے پرہیزگاری اختیار کی، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور یقین رکھو، جان لو، انکم کہ بے شک تم الیہ اسی کی طرف، تحشرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع، تحشرو تحشرانی تحشرونا، اور تم اسی کے حضور تمہیں جمع کیا جائے گا۔ فعل مضارع مجہول ہے، علامت مضارع یہاں مضموم ہے اور عین کلمہ بھی مضموم ہے، لہذا یہ فعل مضارع مجہول ہے اور تمہیں اسی کے حضور جمع کیا جائے گا۔ اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو دوران حج۔ پھر جس کسی نے مینا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے حضور ہی تمہارا لوٹنا ہے، اسی نے تمہارا حساب لینا ہے۔ اور من سے الناس لوگوں میں سے من یعجبو کا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تعجب میں ڈال دیتے ہیں آپ کو، قولہ ان کی گفتگو، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ویشہد اللہ اور وہ گواہ بنا دیتا ہے اللہ کو، اللہ اس پر، ما جو فی میں قلب ہی اس کے دل میں ہے، وہوا اور وہ الد الخصام سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی دیکھنے میں اور پرکھنے میں کچھ اور ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّا اور یاد کرو جس وقت جب تولا تو پھر جاتا ہے، سعا زمین میں، سعا کوشش کرتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، فلت زمین میں، لیفسدا تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور کھیتیاں برباد کرے، والنسل اور نسلیں برباد کرے، واللہ اور اللہ تعالی لا یحب الفساد فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اذا یاد کرو جب قیلا کہا جائے لہو اتق اللہ ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ تم ظلم و فساد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، لہو اتق اللہ پس تم اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزہ بالاسم فحسبہ جہنم، فاخذت پس اس کو پکڑ لیتا تھا، العزہ اس کا غرور، اس کا گمانڈ، بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبہ پس اس کا گمان تھا اور اس کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم، ولبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ جب ناسے کی نصیحت کسی پر کارگر ثابت نہ ہو رہی ہو تو دل کی سختی کی علامت ہے،
اور جب دل سخت ہوں تو پھر اعمال صالح کی توفیق میسر نہیں آتی، اور جب اعمال صالح کی توفیق میسر نہ ہو تو پھر اس کا ٹھکانہ فقط جہنم بچ جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، من جو یشری، جو تجارت کر لیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں، نفسہو، اپنی ذات کو، اپنی جان کو، کس کام کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اس کے برعکس لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ آج ہم اپنا انالیسس کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اپنی جانیں تو کیا اپنا وقت بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو اللہ کے مقربین ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ مالک کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ پھر ایسے بندوں پر اپنی انتہا درجے کی بڑی مہربانی فرمانے والا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو اہل ایمان ہو، آمنو، اے ایمان والو، فعل ماضی جمع مذکر غائب، آمنا، آمنا، آمنو، اے ایمان والو، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے پورے، ولا تتبعوا، اور تم اتباع نہ کرو، تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو حکم تمہارے نفوذ پسند کریں اس حکم کی اتباع کرو، اور جو تمہارے نفوذ پر حکم الہی تھوڑا سا سخت گزرے تو تم اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں۔ احکام الہی جو کتاب اللہ میں بیان ہوئے، ان احکامات پر مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یک رنگ ہو کر مالک کے حضور اپنی پیشانی بندگی کے لیے جھکا دو۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پس ان، اگر زللتم، تم سے لغزش ہو گئی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءت، جو آ گئی، کم، تمہارے پاس، البینات، نشانیاں، روشن دلائل تمہارے پاس آ جائیں، اور اس کے بعد تم لغزش کرو، تو فعلموا، پھر جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب ذوالجلال، عزیز حکیم، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو، یعنی حق کو جاننے کے باوجود بھی اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہو، تو وہ حق کا تمہارے پاس آ جانا یہ اللہ کی جانب سے واضح نشانی ہے۔ اب اس واضح نشانی کی موجودگی میں تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ بڑی غالب حکمت والا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ حل ینظرون، کیا وہ منتظر ہیں، الا، مگر، ہاں، ان یاتیہم اللہ، کہ ان تک اللہ لے آئے، فی ظلل، کوئی صائباں، من الغمام، بادلوں میں سے، والملائکہ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فرشتے اتریں تاکہ امر الہی کو بجا لائیں اور پورا کر دیں، قصہ تمام کر دیں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، راجع، یرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ترجع فعل مضارع مجہول ہے، لوٹایا جانا، امور امر کی جمع ہے، تمام امور اللہ کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے؟ یعنی ان سائبانوں میں اللہ کا جو عذاب پوشیدہ ہے،
فرشتے ان مجرموں پر اللہ کا عذاب پہنچا دیں اور ان کا قصہ تمام کر دیں، یہ سبھی امور اس قصے کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ کے حضور لوٹائے جانے ہیں۔ اس 9ویں رکوع میں ہم نے کون کون سے احکامات الہی سمجھنے کی کوشش کی ہے جو ہماری سمجھ میں آئے۔ حج کے مہینوں کا بیان ہے، شوال، ذوالقعدہ اور عشر ذی الحج کہ یہ دن ہیں حج کے۔ دوران حج عورتوں سے اختلاط، گناہ اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہترین زاد راہ تقوی اختیار کرنے کو کہا گیا۔ دوران حج تجارت جائز ہے۔ احکام حج: مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس ذکر الہی، مقام منا پر ذکر، یہ احکام حج اس میں بیان کیے گئے۔ طریقے دعا کی تعلیم، دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے یہ سکھایا گیا۔ فسادی شخص کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے نفوس کو اللہ کے حضور وقف کر دو۔ روزانہ اپنے اوپر فرض کر لو کہ 24 گھنٹوں میں اتنا وقت ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے نکالنا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، یہی وقت ہے جس نے ہمیں نجات عطا کرنی ہے۔ آج ہم اس قدر غفلت میں پڑ گئے کہ اللہ کے اس دین کو اور اللہ کے ان احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم اپنا انالیسس کر کے دیکھیں، 24 گھنٹوں میں جو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے کنبہ قبیلہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی نفوس کے لیے نہ ہم حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ یہ انالیسس کیجئے گا، یہ خود احتسابی کے عمل سے خود کو گزاریے گا۔ انشاءاللہ دعوت دین میں پھر کبھی نفس غفلت نہیں کرے گا۔ وقت وہی ہے جو اللہ کے حضور سپرد کر دیا جائے۔ نہ جانے یہ زندگی کی سانسیں کب ختم ہو جائیں، یہ سانسوں کی مالا کس لمحے ٹوٹ جائے، اور یہ زندگی کی ڈوری ٹوٹ جانے کے بعد پھر کبھی نہیں جڑے گی۔ تو جو سانسیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کو غنیمت جانیے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیجئے، اس لیے کہ سبھی امور اللہ کے حضور لوٹائے جانے ہیں، اور اس آخرت کے اوقات میں جب کوئی شخص ہمارا حامی و مددگار نہیں ہوگا، اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ کے حضور، اللہ کے محبوب کے حضور آج یہ تحفے پیش کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کلاس میں تشریف لائے، اللہ کریم آپ کے کردار میں پاکیزگی، بلندی، عروج اور آقا کریم کی محبت کے گوشے پیدا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، دعوت دین میں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔